بشرا صاحبہ سینئر اداکار ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے تو شکریہ. آئی نو آپ اس پہ بہت زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہی تھی، بٹ فار گیونگ اس دس کامنٹ. کیا یہ یوزول ہے شوبز انڈسٹری میں؟ ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں؟ جونیئرس کے ساتھ سینئرس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے جنرلی تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن کے بچے ہیں وہ بالکل بھی مس بہیو نہیں کرتے، وہ بہت ویل بہیوڈ ہوتے ہیں. اور ایسا ہی احمد نے بھی کہا ہے کہ وہ بچے الگ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہ بدتمیز ہیں. ایک مومنٹ ہوتا ہے، کبھی کسی سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، اور اس بچے نے جب مذاق کیا تھا تب اس وقت احمد بھی شاید برداشت کر گئے تھے، یا کچھ انہوں نے اسٹرانگلی اس کو ریئیکٹ نہیں کیا تھا، بعد میں ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا یا واٹ ایور. ایک ہوتا ہے بڑوں کا کہ کوئی ذرا چیز تھوڑی سی اوور ہو جائے تو وہ ان کو نامناسب لگتی ہے. لیکن اب وہ اس بچے نے معافی بھی مانگ لی، اور باقی بھی بچے تھے اس میں، سب لوگ ہنس رہے تھے. تو کبھی کبھی سیٹ پہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا. میں تو اس کو نہیں کبھی ملی بچے کو، لیکن یہ کہ ایک ینگ آرٹسٹ ہے، اس نے یا تو کسی بڑے سے کوئی جھڑک کے بات کی ہو، یا کبھی کسی اور ینگ بچوں نے کسی بڑے ایکٹر سے کہا ہو کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، وہاں سے وہاں نکل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت اچھے بچے ہیں ہمارے نیکسٹ جنریشن سے. میں تو بالکل بھی خفا نہیں ہوں. مجھے تو بہت، صرف میری بات نہیں میں کر رہی ہوں، میں نے موسٹلی دیکھا ہے بہت اچھے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں اور اچھی طرح بہیو کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہی میں نے کہا کہ، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو میں نے کبھی کہی نہیں، کہ بہت ہائی کلاس قسم کی بیک گراؤنڈ کے بچے بھی آتے ہیں ہمارے یہاں، اور مڈل کلاس کے بھی آتے ہیں. کچھ دفعہ ایسے بھی ہوا ہے، ایک آدھ دفعہ، کہ بہت ہائی کلاس ویل ایجوکیٹڈ بہت ویل اسپوکن بچے ہمارے ساتھ جو کام کرے تھے. بچوں سے مراد ہے کہ یہی 40s میں یا 30s میں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ گفتگو کے دوران جو آج کل کی لنگو ہے نا بچوں کی، یہ جنزی بھی نہیں میں کہوں گی، اس سے تھوڑے بڑے عمر کے. تو ایک آدھ ایسا ایکٹر تھا جس کو یہ سمجھ بھول گیا وہ کہ یہ لفظ میرے سامنے نہیں بولنا، اور وہ بہت اچھا، بہت تمیز کا ہے. میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتی، اور نام اس کو نہیں پتا چلا کہ کوئی لفظ تھا جو اس کے منہ سے ایسے نکلا جیسے کہ ہم کہہ دیں گے کاپی پکڑا دو. ان کو عادت ہے، اور یہ ایک پوری جنریشن کو عادت ہے. شکر ہے میری بیٹیوں کو نہیں ہے، مطلب اور بچوں کو نہیں ہے، شاید لڑکیوں کو بھی اتنی نہیں ہے. کچھ لڑکے زیادہ میرے خیال ہے باہر باتیں کرتے ہیں لڑکے آپس میں، تو ان کی زبان سے پھسل جاتا ہے کچھ. اور میں تھوڑی دیر کو نا جیسے کہتے ہیں سناٹے میں آگے کہ یہ میرے سامنے اس نے کیا لفظ بول دیا. کسی کی بات بتا رہا تھا کہ وہ یوں تھا تو وہ تھا، میں نے اس کو پھر یہ کہا تو اس نے مجھے یہ کہا، اور روانی میں وہ دو لفظ ایسے بول گیا کہ جو مطلب میرے کان سے دھواں نکل گیا. لیکن میں نے کچھ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے کوئی ایسا لفظ بھی میں نے سنا ہے جس پر میں برا مانوں، اور اس کی انٹینشن بھی نہیں تھی. لہٰذا میں نے اس بات کو کبھی کسی کے سامنے دہرایا بھی نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ قصہ سنانے کا کہ کبھی کبھار زبان پھسل جاتی ہے، تو بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اس نے معافی مانگ لی تو بات کو ختم ہونا چاہیے. اس سے اس کا فیوچر تباہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے ملکی خزانے کو نہیں لوٹا، اس نے کسی کو مارا نہیں ہے، مطلب اس نے کسی کا ایکسیڈنٹ کر کے قتل نہیں کر دیا ہے کسی کو، مطلب کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ آپ اس کا فیوچر تباہ ہی کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانے کی اتنی زیادہ عادت پڑ گئی ہے کہ جو بیسک ہماری تعلیمات ہے نا، کہ چنگاریاں نہ لگائیں، یا لوگوں کی بیک بائٹنگ نہ کریں، یا لوگوں کو پریشان نہ کریں، یہ بیسک چیزیں. تو نماز پڑھنے کے علاوہ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے دن بھر لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور کس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا ہے. یہ تو پورے معاشرے کا ایک مطلب خوفناک پہلو ہے جس پہ ہم سب بہت دکھی ہیں. وہ تو اس کے بعد آتے ہیں، اس نے خدا نخواستہ کسی کا بچہ تو نہیں اٹھا لیا، کوئی وبا تو نہیں کر لیا، ہو گئی بات، اس کو ختم کر لیں ٹھیک ہے. بشرا انصاری صاحبہ سینئر ایکٹر ہمیں یہ کہہ دیں کہ اس کو وی شوڈ موو آن. خالد انم صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ مانگ لیے ان کو جیل بھیجیں. یہاں آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے، اور یہ تو چند ایک روز سے ہر ذی عقل، ذی شعور اور حساس شخص اس چیز پہ کہہ ہی رہا ہے، بول ہی رہا ہے، اور بری بات ہے، بہت برا ہوا. اور پتہ نہیں ہے کب سے ایسی چیزیں چلتی ہیں اور چلتی آ رہی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ احمد صاحب بہت شریف آدمی ہیں یار، تو نہایت نفیس اخلاق والے، تمیزدار، محبت والے انسان ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں وہ اگر ایسے نہ بھی ہوتے، وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کسی بچے کو، کسی بھی شخص کو نہ صرف یہ کہ
کسی اداکار سے یا کسی اسپاٹ بوائے سے، کسی اے ڈی سے، کسی سیٹ پہ موجود لوگوں سے کوئی قسم کی بیکار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت سے رہیے. ہم وہاں کوئی جائیداد لینے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو کام کرنے جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں وقتی طور پہ ہم آئے ہیں، کام کریں گے، اپنی روزی کمائیں گے اور چلے جائیں گے. پیار محبت سے رہیں. اور بچے ہیں اور یہ کیا کہا جائے، بچوں کو تربیت اچھی دینی چاہیے. میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی اس عمر میں اگر میں بھی کچھ کرتا ہوں ایسا کام تو اس کا الزام میرے والدین پہ جائے گا. لوگ یہی کہیں گے کہ تربیت اچھی نہیں ہے. اور اس معاملے میں بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہیں کوتاہی ہو گئی ہو. میں کسی کے والدین کو برا نہیں کہنا چاہتا. نہیں دیکھا ہو یا تربیت کی ہو یا بچے نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. یہ رویہ، یہ طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے. محمد احمد صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور ہر ذی عقل انسان مذمت کرتا ہوگا، ہر شخص کرتا ہوگا. آپ تو کسی ملازم کے ساتھ ایسی بات نہ کریں، چاہے جائکا کہ ایک اتنا بڑا فنکار، ایک لکھنے والا اور ایک نفیس انسان ایسا ہو. سو امرین فاطمہ، جو یہ بات بھی کہی گئی کہ 3 سال سے مسلسل رویہ رہا، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آرٹسٹ تو سینسٹیو ہیں، دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں مور اور لیس کنڈمنیشن اکراس دا بورڈ ہے. لیکن ہم نے دیکھا بہت سے لوگ اب فہد شیخ صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو لیٹس موو آن. بشرا انصاری صاحب نے تو کہا ہی ہے، اور بھی بہت لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ الٹیمیٹلی تو ہوتا تو اسی طرح سے، جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملے کو رفع دفع ہی کرنا ہوتا. اللہ معاف فرمائے، کسی کو پھانسی تو نہیں لگا دینا. بات یہ ہے، مجھے افسوس ہے فیصل قریشی صاحب اور دیگر 1-2 اور آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ویڈیو، اعجاز اسلم صاحب نے بھی، تو پہلے انہوں نے بڑا کہا کہ جی میں جانوں اور وہ آرٹسٹ جانے. جیسے پتا چلا کہ ان کے دوست ہیں تو ان کا ویڈیو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بڑا پن ہے فہد شیخ کا. جی کیا بڑا پن ہے فہد شیخ کا؟ فہد نے کیا کیا وہاں پر؟ آپ اس کی مذمت کریں اچھے سے، اور آپ یہ مت کہیں کہ وہ بڑا پن ہے. احمد صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کوئی تماشا کریٹ نہیں کیا. ایک انٹرویو میں بائی دا وے انہوں نے بات کی اور یہ ویڈیو باہر آ گئے. رائٹ. سو جو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ایک I was going to ask you، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بنا دیتے ہیں کاؤنسل جس میں یہ بات چیت ہو، تو سیٹس میں کیا آپ یہ دیکھتی ہیں یہ نارملائزڈ ہے اس قسم کا بیہیویئر، کنسیڈرنگ کہ یہ پرانی ویڈیو ہے اور بہت لوگوں نے دیکھا اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں کئی سال سے سیٹس کو وزٹ کرتی ہوں، وہاں پر آرٹسٹوں سے ملتی بھی ہوں، ٹائم بھی گزرتا ہے، انٹرویوز بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھیں جہاں آپ کام کرے تو چھوٹی موٹی چیزیں جیسا کہ بشرا جی نے کہا کہ وہ چلتی رہتی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کا میں نے رویہ کبھی کسی جونیئر کا سینئر کے ساتھ نہیں دیکھا اور کسی سینئر کا جونیئر کے ساتھ نہیں دیکھا. یہ ان یوزول ہے، یہ نارملائز نہیں ہے، ایسے بالکل ان یوزول ہے. اچھا اور فریاد سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ انکمفرٹیبل تھے. جی نظر آ رہا ہے، یو کین سی کہ وہ انکمفرٹیبل ہے. بٹ یہ جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے آپس میں مذاق چلتے رہتے جا رہی ہے. جی ٹھیک نہیں، مذاق چلتے رہتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں فریحہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مذاق کی کڑی تھی؟ ٹھیک ہے